بات چل رہی تھی فجر میں اٹھنے کے لیے چند تدبیریں. 6 تدبیروں کا ذکر ہو چکا ہے. نمبر 7 الارام لگا کر سوئیں. ہمت. نمبر 3 رات کا کھانا جلدی کھائیں. نمبر 4 رات کا کھانا کم کھائیں. نمبر 5 عشاء کے بعد زیادہ پانی نہ پئیں. نمبر 6 کھانے کے بعد واکنگ کریں یعنی چہل قدمی کریں. نمبر 7 الارام لگا کر سوئیں. ایک کام یہ کریں کہ ایسا الارام لگائیں جس کی آواز سے آپ بیدار ہو سکیں. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلکی اور معمولی آواز سے بھی بیدار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ بہت تیز اور بھاری آواز سے بیدار ہوتے ہیں. یہ تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، لہذا اپنے مزاج کے مطابق الارام لگا کر سوئیں اور اس طرح اپنی طرف سے نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کا پورا انتظام کر کے سوئیں. جو لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی نہیں ہوتے، بعض مرتبہ وہ لوگ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ الارام کی آواز پر ان کی آنکھ تو کھل جاتی ہے لیکن وہ ہاتھ بڑھا کر الارام کا بٹن دبا کر اس کو بند کر دیتے ہیں اور دوبارہ سو جاتے ہیں. ایسے حضرات اپنا الارام اتنا دور رکھیں جہاں ان کا ہاتھ نہ پہنچ سکے تاکہ وہ ہاتھ بڑھا کر بند نہ کر سکے، بلکہ بند کرنے کے لیے ان کو کھڑا ہی ہونا پڑے اور کھڑے ہو جانے کے بعد سو جانا سراسر کوتاہی ہے. نمبر 8 چوکیدار یا گھر کے کسی بڑے یا بے تکلف شخص کو بیدار کرنے کے لیے کہہ دیں کہ وہ فرض نماز کے لیے ہر قیمت پر آپ کو جگائے. عام طور پر گھروں میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ضرور ایسا ہوتا ہی ہے جو صبح جلدی اٹھتا ہے. سوتے وقت ہم ان سے بھی کہہ کر سوئیں کہ آپ مجھے نماز فجر کے لیے ضرور بیدار کر دیجئے گا، اور خود بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو بیدار کریں. چھوٹے بڑوں سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر میں آواز دینے سے نہ اٹھوں تو آپ کان پکڑ کر کھینچیں یا میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دینا. یہ ٹھنڈا پانی الارام سے زیادہ کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے ساری سستی دور ہو جاتی ہے اور آدمی چست ہو جاتا ہے. نمبر 9 سورہ کہف کی آخری آیات تلاوت کر کے سوئیں. ایک کام یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا سے لے کر اخیر سورت تک پڑھ کر دعا کرے، اے اللہ فلاں وقت میری آنکھ کھل جائے، اس لیے کہ میرے اندر فجر کے وقت سونے کی بیماری ہے، یہ میری کوتاہی اور غلطی ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں. اے اللہ میری مدد فرما، میری اس کوتاہی کو دور فرما اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ اس سے وقت پر آنکھ کھل جائے گی، اس لیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ صبح جتنے بجے آدمی اٹھنا چاہے ٹھیک اتنے بجے اس کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی. اب آگے بستر چھوڑ کر کھڑے ہونا یہ آپ کا کام ہے، اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. نمبر 10 خود اپنے آپ کو اور بچوں کو جلد سونے کا عادی بنائیں. ہماری طرف سے ایک زبردست کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ رات کو بہت دیر سے سونے کے عادی ہو گئے ہیں. 12 بجے تک رات کو جاگنا تو روٹین اور معمول کی بات ہے. رات کے 1-2 بجے تک جاگیں تو خیال آتا ہے کہ ہاں اب کچھ وقت ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں. رات کو اتنی دیر تک جاگنا جس کے نتیجے میں نماز فجر قضا ہو جائے جائز نہیں، چاہے وہ جاگنا نیک اور اچھے کام کے لیے ہی کیوں نہ ہو. مثلاً کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد ذکر، تلاوت یا تسبیحات میں لگ جائے یا وعظ اور تقریر سننے لگ جائے یا دین کی کتابوں کے مطالعے یا امتحان کی تیاری میں مشغول ہو جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو یہ جائز نہیں. جبکہ عام لوگ رات کے 1-2 بجے تک جن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں وہ تو سرے سے عبادت بھی نہیں بلکہ ان میں بہت سے کام تو ناجائز ہوتے ہیں. مثلاً فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، گانے سننا یا ویسے ہی مل بیٹھ کر حد سے زیادہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں. ڈاکٹر عبداللہ عارفی اپنے مخصوص انداز میں فرماتے ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز نہیں بن پڑتی. ارے بھائی اس میں قصور کس کا ہے؟
جب تم رات کے 12 بجے تک اپنی تفریحات اور لغویات میں مشغول رہو گے تو پھر صبح آنکھ کیسے کھلے گی؟ یہ سب نفس کی شرارت ہے، کیونکہ تمہارے دل میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے نفس نماز چھوڑنے کے لیے نامعقول بہانے اور عذر تلاش کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھو، نماز کا ترک کرنا چھوڑنا معمولی بات نہیں، یہ اللہ جل شانہ کی حکم عدولی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بڑی سنگین سزا ہے۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھو، آج جو گھر گھر پریشانیاں اور بیماریاں زور پکڑ رہی ہے، یہ وہی اعمال کی شامت ہے جس سے پناہ مانگنے کی بھی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، جس کے وبال سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اپنے اعمال کی شامت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرنے والے کا وبال ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کو گولی مار دوں۔ ایسا ناقدردہ ہے وقت کا کہ عشاء کی نماز کے بعد فضولیات میں مبتلا ہو گیا۔ ارے عشاء کی نماز تم کو سارے دن کی ناپاکی اور آلودگی سے پاک کر چکی تھی اور پھر تم اسی میں مبتلا ہو گئے۔ جب تم خود جان بوجھ کر اپنی عافیت برباد کر رہے ہو تو اس کی تلافی کیا بتلائیں؟ پھر کہتے ہیں کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، صبح آنکھ کیسے کھلے؟ لہذا ہم خود بھی اور ہمارے گھر والے بھی عشاء کے بعد جتنا جلدی ہو سکے سونے کی عادت بنائیں، چونکہ ہر آدمی کو اس کی جسمانی صحت کے لیے 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک نیند پوری کرنا ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ 11:30 بجے سو جائیں، ورنہ اگر آپ زیادہ دیر سے سوئیں گے تو پھر آپ کا الارم آپ کو نہیں اٹھا سکے گا، اس لیے کہ آپ کے جسم کو جتنی نیند کی ضرورت تھی آپ نے پوری نہیں دی۔ اب وہ جسم تو اپنی نیند پوری کر کے ہی بیدار ہوگا، اس سے پہلے بیدار نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس شخص کے 6 گھنٹے جس وقت پورے ہوں گے وہ اسی وقت اٹھے گا، کوئی 5 بجے، کوئی 8 بجے تو کوئی 9 بجے۔ لہذا دیر تک جاگنے کی عادت چھوڑیں۔ اس مقصد کے لیے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے پہلے آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہمارا اس طرح رات کو دیر تک جاگنا کسی بھی طرح مناسب نہیں، ہمیں جلدی سونا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ تمام گھر والے یہ بات طے کر لیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ ابتدا میں چند روز تک ذرا تکلیف ہوگی اور جلدی نیند نہیں آئے گی، لیکن جب رفتہ رفتہ عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر 11 بجے نیند آنے لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز فجر کا اہتمام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔